السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ بڑے دنوں کے بعد اب نئے والے کچھ ہوشیار ہوئے اور اپنے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسامہ یونس کو کراچی سے گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے انکوائریز میں کسی کو فیور کیا۔ تو ویسے بھی قانون ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو، چاہے کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہو، اگر وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری میں قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تو یہ شروعات ہے، میں ان کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے چیئرمین نیب صاحب کو ایک دو کیسز بھیجے جس میں ان کے اور بھی افسر ہیں جنہوں نے انکوائریز میں گڑبڑ کی، اور اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید علی ہے کراچی کا، نیب کا، اور اس نے اور عدیل خان، ان دونوں نے انکوائریز میں گڑبڑ کی، آبویسلی پیسے لیے ہوں گے، اور انہوں نے ملزمان کے حق میں ایسے بلنڈر کیے ہیں کہ میں کچھ بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو ایک تو غلام محمد قریشی والا کیس ہے، یہ ڈی جی تھے اپنے ریلوے کے، اور اس نے تقریباً 100 کروڑ کے اپنے ناجائز اثاثے بنائے، جن کی پوری ہم نے تفصیل دی، جس میں، اور یہ 2017 میں نے ان کو اولڈ ڈیٹیلز دی، اور انہوں نے کمپلین رجسٹر کی نیب کے 20170605938881، اور 16 اگست 2017 کو انہوں نے رجسٹر کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس پہ کام نہیں کر رہے تھے، بڑی مشکل سے پھر یہ ایک اچھا افسر تھا نیب کا ٹالپور، تو اس نے پریلیمنری انکوائری کی، جس میں اس نے اور بھی ان کے اسیٹس نکالے، تو اس کے بعد یہ اپریل 2018 میں اپروو ہو گیا، چیئرمین صاحب نے اپروو کر دی انکوائری، ریگولر انکوائری، اور ہم نے اس میں اتنی ڈیٹیلز دی کہ کوئی بھی اس میں ہم نے چھوڑا ہی نہیں۔ اس کے NIC نمبر دیے غلام محمد قریشی کے 423010703657 پھر اس کا NTN نمبر دیا جو کہ ڈیورنگ سروس تھا 2263197-6، پھر ان کی مسز کا ہم نے NIC نمبر دیا 42301093691112، پھر ان کے بیٹے سلطان احمد قریشی کا NIC نمبر دیا 4230194760-9، پھر اس کا NTN نمبر دیا 1687412-9، اور اس پہ ایڈریس جو لکھا ہوا تھا وہ D37 بلاک 5 KDA 5 کراچی، یعنی وہ بھی گھر ان کا تھا۔ پھر اس کا بھی ایک اکاؤنٹ نمبر دیا سلطان کا ہم نے،
جو بینک الحبیب لمیٹڈ کورنگی برانچ کراچی میں. پھر ہم نے اس کی بیٹے کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز دی ساری، اور پھر اس کا انگلینڈ سے اس نے پاس کیا تھا. انگلینڈ گیا کیسے، کہاں سے پیسے لایا؟ 2007 میں وہ انگلینڈ گیا. پھر اس میں اس کا دوسرا بھائی عمیر قریشی، اس کا NIC نمبر دیا 42301 77155530-7. یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر KPT ویسٹ آف کراچی میں نوکری کر رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے. پھر ان کے ڈیٹیل آف انلیگل اسیٹس دیے ہم نے سارے، کہ جس میں ایک گھر جو ہے ان کا خیابان مجاہد پہ 500 گز کا، اس کا نمبر دیا. پھر دوسرا گھر ان کا جو ہے، 2 گھر ان کے خیابان شمشیر میں تھے، ایڈجوائننگ گھر 500 گز کے. پھر ہم نے ایک گھر ان کا خیابان اپنا بخاری پہ 26 اسٹریٹ پہ فیز 6 میں دیا 500 گز کا ڈبل اسٹوری. وہ ان کی بیٹی کے نام تھا، صبا کے نام. اچھا، اس کے بعد یہ D37 بلاک 5 KDA5 یہ بنگلہ ان کے نام. اس کے بعد ایک گھر ہے جس میں یہ رہتے تھے، 1000 گز کا گھر ہے، R28/11 ایسٹ اسٹریٹ فیز 1 DH کراچی. تو اس میں یہ رہتے تھے، اور ان کے پاسپورٹوں پہ، شناختی کارڈوں پہ سب یہی نمبر ہے، یہ اسی گھر کا نمبر ایڈریس ہے. اس کے بعد ان کے جناب اور گھر ایک انہوں نے لیا جو کہ 800 گز کا، اور خیابان شمشیر پہ ہی ہے، ڈیفینس فیز 5 میں پیراماؤنٹ ریسٹورنٹ کے ساتھ. اور یہ اس طرح کے سارے ہم نے اسیٹس دیے. اس کے علاوہ وہ ٹالپور صاحب جو ہیں، اچھا آنیسٹ DD اس کا نیب کراچی کا، اس نے اور بھی ان کے نکالے، ڈیٹیکٹ کیے. ان کے اسیٹس لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، لنڈن میں بھی ہیں. اچھا، اب وہ جاوید علی جب انویسٹیگیشن افسر ہے، اس نے انکوائری افسر نے، تو یہ سارے اسیٹس موسٹلی سلطان قریشی کے نام ہیں. اب کیونکہ وہ اس معاملے میں پھنس گئے تھے کہ اس کو کس طرح نکالیں، تو انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا مارا اور کہا کہ جی سلطان قریشی نے ملیشیا کے کنگ کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور وہ وہاں سے پیسے لائی اور اسیٹ لے لیے. جب ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی تو شادی تو اس کی 2011 میں ہوئی ہے، 2011 میں. اسیٹ اس سے پہلے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سینٹرل ماسک لنڈن میں ان کا نکاح ہوا تھا، اور ملیشیا میں ان کی ریسیپشن ہوئی تھی. حیاتی اظہر ان کی وائف کا نام ہے، سلطان کی. تو اب اس کی سلطان کی بھی گرفتاری تو بنتی ہے نا، ساتھ میں جاوید علی کی بھی بنتی ہے. اچھا، سلطان قریشی کا ایک بھائی ہے عمیر قریشی، جو کہ یہ کام کرتا ہے اس میں KPT میں. تو سلطان نے اس کے نام جو ہے اپنا کئی پراپرٹیز جو ہیں اس نے ایفیڈیوٹ بھی فائل کیے ہیں عمیر قریشی نے، کہ جی یہ تو سلطان نے میرے نام کیے ہوئے ہیں، اور میں ان کا قانونی وہ ریپریزنٹیو ہوں. تو پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے. تو یہ بھی کو ایکیوز ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہن کے نام دکھایا کہ جی وہ جو اس بہن کے نام بنگلہ ہے فیز 6 میں، کہ اس نے شادی کی اور میاں نے ڈیورس کی اور
ڈیورس میں اس کو منگلا دیا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، اور نہ اس کا نام ہے میاں کا، نہ پتہ ہے. اچھا، اب جو ہے وہ ان کی بہن کی اس وقت شادی نہیں تھی، اب بہن کی شادی اب ہوئی ہے 2020 میں، یہاں میریٹ کراچی مارکی میں. اب سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کی انویسٹیگیشن یا انکوائری کر رہا ہے جاوید علی آپ کا ڈی ڈی، تو یہ تو قانونی طور پہ وہ بھی اریسٹ ہوگا. تو چیئرمین صاحب اس کے سسپینڈ کریں. اور جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں یہاں میں نے لکھ کے بھی دیے ہیں، تو اس کی ویریفیکیشن کریں. تو اب تو بات الٹی ہو گئی، کیونکہ جس سلطان قریشی کے لیے یہ بول رہے تھے کہ اس نے سارے پیسے لایا، تو وہ 2011 میں شادی کی اس نے. تو 2011 سے جتنے پہلے اسیٹ اس کے پاس ہیں سب لیگل اسیٹس ہیں، اور اس میں وہ بھی گرفتار ہوگا سلطان قریشی، عمیر قریشی بھی گرفتار ہوگا، اور غلام احمد قریشی بھی اریسٹ ہوگا. تو یہ تفتیش ہے، اس طرح کی تفتیش ہوتی ہے. اس طرح تفتیش نہیں ہوتی کہ صرف لکھ دیا کہ جی وہاں سے لائی تھی ملیشیا سے. لہٰذا آپ اس کو بھی اریسٹ کریں. اور پھر میں عدیل خان کا بھی بتاتا ہوں، وہ بھی گرفتار ہوگا، اس نے بھی ایسے کیا. تو جب آپ ایک کو گرفتار کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی اریسٹ کریں، تو پھر جا کے یہ ہم کہیں گے کہ قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے، لاء کے مطابق. تو ویسے یہ بڑی ایک پریز کرنے والی ہے ایکشن کہ آپ نے ایک کو تو اریسٹ کیا، اب ان کو بھی اریسٹ کریں چیئرمین صاحب. پرائم منسٹر صاحب یہ جب تک سخت ایکشن نہیں لیں گے نیب میں تو آپ کی جتنی پالیسی ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ ریوارڈ نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ انکریج نہ ہوں، لوگوں کو یہ ڈسکریج کرتے ہیں نیب والے، تاکہ یہ جو خود پکائیں خود کھائیں، جس کو چھوڑیں جس کو باندھیں ان کی مرضی ہو. تو ان کے اوپر بھی ایک جو ہے ان کی انویسٹیگیشنز پہ ایک آڈٹ ٹیم بنائیں، چیف انویسٹیگیشن آفیسر بنائیں جو ان کی انویسٹیگیشن کو چیک کرے اور پھر آگے بھیجے کورٹس میں. تو آئی ہوپ کہ چیئرمین صاحب آپ ان کو اریسٹ کریں گے، جاوید علی کو بھی، عادل خان کو بھی، سلطان قریشی کو بھی، عمیر قریشی کو بھی، ان کے والد غلام قریشی کو بھی. یہ سارے ایکیوز بنتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.